نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، لیکن نماز تراویح ادا نہیں کر پاتی۔ تو کیا ان کو روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح ادا کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ تراویح دراصل رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی جب آپ عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کریں تو عشاء کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وطر نہیں پڑھنے بلکہ پہلے نماز تراویح ادا کی جائے گی اور وطر آخر میں پڑھے جائیں گے۔ ترتیب یوں ہوگی: پہلے 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، اس کے بعد 20 رکعت تراویح اور سب کے آخر میں وطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں تراویح کی رکعت اور نیت کے طریقے کی۔ عام طور پر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے اور یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کی جائے گی۔ یاد رکھیں کہ نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو بہتر ہے اور مستحب ہے۔ آپ اس طرح نیت کر سکتی ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت دل میں بھی کی جا سکتی ہے اور زبان سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو شروع میں ہی 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 20 رکعت نماز تراویح اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کروں گا، اس کے بعد وہ 2 رکعت کر کے پوری 20 رکعت مکمل کرتا رہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ اصل نیت شروع میں ہو چکی ہے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے گی اور ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور خواتین سینے پر ہاتھ رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی۔ پھر قرآن مجید کی کوئی سورت یا چند آیات ملائی جائیں گی۔ اگر آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں یا 20 سورتیں یاد ہیں تو انہیں ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے جائیں، یہ بھی درست ہے۔ اگر چاہیں تو ایک رکعت میں زیادہ سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ قیام لمبا ہو جائے، کیونکہ لمبا قیام کرنا زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک ہی سورت یاد ہے، مثلا سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، تو وہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص یوں ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کے لیے مختلف سورتوں کا یاد ہونا ضروری نہیں، اصل چیز نماز ادا کرنا ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے: سبحان ربی العظیم،
پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور سیدھے کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر اسی طرح رکوع سجدے ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے پر قعدہ میں بیٹھ کر التحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرا جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح مکمل کی جائے گی۔ یہی طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ البتہ خواتین اپنے گھر میں سکون اور پردے کے ساتھ یہ نماز ادا کریں گی۔ نماز تراویح میں عام معمول یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ تراویح کا معنی ہے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ اس وقفے کے دوران ایک معروف دعا پڑھی جاتی ہے جو یہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ یہ دعا پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، عظمت، قدرت اور کبریائی کا بیان ہے، نیز جہنم سے پناہ کی التجا بھی شامل ہے۔ تاہم یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس دعا کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تراویح کے ہر 4 رکعت کے بعد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا ہی اصل سنت ہے، چاہے اس دوران کوئی خاص دعا پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ اگر یہ مخصوص دعا یاد نہیں تو آپ آسانی کے ساتھ تسبیحات اور اذکار کر سکتی ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح درود شریف پڑھ سکتی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ سکتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا جو بھی دعائیں اور اذکار آپ کو یاد ہوں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے تو خاموش بیٹھ کر بھی چند لمحے آرام کر سکتا ہے۔ اس وقفے کا مقصد بدن کو کچھ راحت دینا ہے تاکہ باقی رکعات خشوع اور توجہ کے ساتھ ادا کی جا سکیں۔ اگر ذکر کرے گا تو یقیناً اجر ثواب ملے گا، اور اگر خاموش رہے گا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر اسی ترتیب سے دوبارہ کھڑے ہو کر اگلی 4 رکعات ادا کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ تراویح کی 20 رکعات 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا اور 4 رکعت مکمل ہونے پر کچھ دیر کا وقفہ کیا جائے گا۔ اسی طرح 4، 8، 12، 16 اور 20 رکعت مکمل کی جائیں گی، اور ہر 4 رکعت کے بعد مختصر قیام یا بیٹھ کر آرام کیا جائے گا۔ جب آپ اس ترتیب سے مکمل 20 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز وتر پڑھی جائے گی، کیونکہ وتر عشاء کی آخر میں نماز ہے۔ وتر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی مزید نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو بھی درست ہے۔ یہ تھا نماز تراویح ادا کرنے کا ایک آسان اور سادہ طریقہ، جس پر عمل کر کے مرد حضرات مسجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں اطمینان یہ بابرکت عبادت ادا کر سکتی ہیں۔ اصل مقصد اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، کیا تھکاوٹ یا تھکن کی وجہ سے خواتین نماز تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ اور اگر پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا مکمل ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو رمضان المبارک میں بار بار سامنے آتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا جواب سنے بغیر ہی خود فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ اور اگر ہاں تو کون سی نماز، کون لوگ اور کن شرائط کے ساتھ؟ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہر وہ شخص جو تھکا ہوا ہو، کمزور محسوس کر رہا ہو، یا دن بھر کے کام کے بعد جسم بوجھ محسوس کرے،
کیا وہ فوراً بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا شریعت نے اس معاملے میں کچھ حدود، کچھ اصول، کچھ ضوابط بھی مقرر کیے ہیں؟ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے۔ فرض نماز میں قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ انسان اس پر قادر ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص صحت مند ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا لازم ہے۔ بلا عذر بیٹھ کر فرض نماز پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عذر کیا ہے؟ کون سا عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان بیٹھ سکتا ہے؟ فقہا نے واضح کیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے شدید تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، چکر آنے لگیں، گرنے کا خطرہ ہو، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو، تو ایسی صورت میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے آسانی رکھی ہے، مگر اس آسانی کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب ذرا نفل نماز کی طرف آئیے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو، لیکن بغیر عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے۔ یہ بات احادیث میں آئی ہے کہ جو شخص نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اسے مکمل اجر ملتا ہے، اور جو بغیر عذر بیٹھ کر پڑھتا ہے اسے نصف اجر ملتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھ لیجئے، ہر نماز کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ اور نفل سب کے احکام میں باریک فرق موجود ہے۔ اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یا تو اپنے اوپر سختی کر لیتے ہیں یا بے جا آسانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ایک عملی مسئلہ خاص طور پر خواتین کا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں ہم دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، ہم بہت تھک جاتی ہیں، اس لیے ہم فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا صرف عام گھریلو تھکن شرعی عذر بن جاتی ہے؟ کیا محض تھکاوٹ جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے قیام کو ساقط کر دیتی ہے؟ فقہی اصول یہ ہے کہ معمولی تھکن، کام کا بوجھ یا سستی عذر نہیں۔ جب تک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے کچھ مشقت ہو، اسے فرض نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اگر واقعی ایسی کمزوری ہو کہ کھڑے رہنا دشوار ہو جائے، چکر آنے لگے، بلڈ پریشر گر جائے یا بیماری کی کیفیت ہو، تب بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یعنی شریعت نے حقیقی عذر کو دیکھا ہے، نہ کہ احساس تھکن کو۔ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ فرض ہے؟ کیا وہ نفل ہے؟ کیا اس میں قیام لازمی ہے یا اس میں گنجائش ہے؟ اور اگر کوئی خاتون واقعی تھک جاتی ہے تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ثواب ملے گا یا کم ہو جائے گا؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ چونکہ یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، اس لیے اس کے بعض احکام فرض نماز سے مختلف ہیں۔ فقہی طور پر اصول یہ ہے کہ نفل اور سنت نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے عذر نہ بھی ہو۔ تراویح چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر تراویح پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی، اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھ لیں، بغیر عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا اجر زیادہ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے کا اجر اس سے کم ہے۔ اب خواتین کے عملی حالات کو دیکھتے ہیں۔ واقعی بہت سی خواتین دن بھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں، کھانا پکانا، صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، بزرگوں کی خدمت، اور رمضان میں تو سحری اور افطاری کی تیاری کی وجہ سے کام اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں رات کو جسم میں کمزوری اور تھکن محسوس ہونا فطری بات ہے، لیکن یہاں دو حالتیں الگ الگ سمجھنی ہوں گی۔ پہلی حالت عام تھکن، یعنی جسم میں بوجھ ہے، آرام کی خواہش ہے، لیکن انسان کھڑا ہو سکتا ہے، توازن برقرار ہے، چکر نہیں آ رہے، بیماری کا خطرہ نہیں۔ ایسی صورت میں اگرچہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے اور نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اور زیادہ اجر والا عمل یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھی جائے،
چاہے رکعت کم کر لیں، چاہے قرات مختصر کر لیں، لیکن قیام کی کوشش کریں۔ دوسری حالت شدید تھکن یا کمزوری، مثلاً بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کم ہو رہی ہے، کمر یا گھٹنوں میں شدید درد ہے، ڈاکٹر نے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، یا کھڑے ہونے سے چکر آتے ہیں اور گرنے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں بلا تردد بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ شریعت کی دی ہوئی رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ایک اور پہلو، بعض خواتین سہولت کی عادت بنا لیتی ہیں، یعنی شروع ہی سے نیت کر لیتی ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، حالانکہ جسمانی طور پر وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہاں نیت اور اخلاص کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر واقعی مجبوری نہیں ہے تو کم از کم کچھ رکعت کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر پہلی 8 رکعت کھڑے ہو کر، باقی بیٹھ کر، یا ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورت کھڑے ہو کر پڑھ لیں، پھر رکوع سے پہلے بیٹھ جائیں۔ فقہ میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی خاتون بیٹھ کر تراویح پڑھتی ہے تو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے ادا کرے گی۔ اگر زمین پر سجدہ کر سکتی ہے تو ضرور کرے۔ صرف اس صورت میں اشارے کی اجازت ہے جب سجدہ میں بھی ممکن نہ ہو۔ اب سوال، کیا بیٹھ کر پڑھنے سے تراویح ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی۔ کیا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ملے گا۔ کیا کھڑے ہو کر پڑھنا جتنا ہوگا؟ اگر بلا عذر بیٹھ کر پڑھا ہے تو اجر کم ہوگا، اور اگر حقیقی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نیت اور مجبوری کو جانتا ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، تراویح کا مقصد صرف رکعت پوری کرنا نہیں، بلکہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر جسم اجازت دیتا ہے تو قیام کی برکت سے محروم نہ ہوں، اور اگر واقعی طاقت نہیں تو بیٹھ کر بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں، کیونکہ اصل قدر نیت، اخلاص اور دل کی حاضری کی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزے کی پوری پابندی کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن کسی مجبوری، کمزوری یا مصروفیت کی وجہ سے نماز تراویح ادا نہیں کر پاتی۔ یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ نماز تراویح فرض نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اہتمام کرنا بہت بڑی فضیلت اور اجر کا باعث ہے، لیکن اسے چھوڑ دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور نہ ہی روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ روزہ اپنی جگہ ایک مستقل فرض عبادت ہے، اور تراویح اپنی جگہ ایک مستقل سنت عبادت۔ اگر کوئی خاتون روزہ صحیح طریقے سے رکھتی ہے اور فرض نمازوں کی پابند ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا اور اس کا پورا ثواب ملے گا۔ البتہ بلا عذر تراویح چھوڑ دینا محرومی کا سبب ضرور بن سکتا ہے، کیونکہ رمضان کی راتوں کی یہ خاص عبادت ہے۔ لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ استطاعت کے مطابق تراویح بھی ادا کی جائے، مگر یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ تراویح کے بغیر روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ہر لمحہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی نماز مومن کی معراج ہے، لیکن رمضان میں یہی نماز ایک خاص نور، ایک خاص وزن اور ایک خاص اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان میں کسی نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت عام ہوتی ہے اور بندے کی معمولی سی عبادت بھی عظیم درجے اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے میں اگر نماز باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا اثر دل، روح اور کردار سب پر ظاہر ہوتا ہے۔ نفل نماز کی فضیلت رمضان میں خاص طور پر بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں نفل عبادت اضافی اجر کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں وہ فرض کے ہم پلہ اجر پا سکتی ہے۔ تراویح، تہجد، اشراق، چاشت، یہ سب وہ نوافل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ تاہم
ایک نقطہ اہم سمجھنا ضروری ہے کہ نفل کبھی فرض کا بدل نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص نوافل کا اہتمام کرے مگر فرض نمازوں میں سستی کرے تو یہ ترتیب الٹ جاتی ہے۔ شریعت میں سب سے پہلے فرض کی ادائیگی لازم ہے، پھر سنت اور نفل کا درجہ آتا ہے۔